السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما۔ سورہ القمر، سورہ الطور کا اختتام النجم و ادبار النجوم اس پر ہوا، ستاروں پر۔ اس کے بعد سورہ النجم والنجم اذا ہوا، ستارے، اور اب چاند کی بات ہے جس پر اس سورت کا نام ہے، اور پہلی آیت کا آخری لفظ اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا، القمر، چاند۔ اس سورت میں واقعہ ہے شق القمر، چاند کا پھٹ جانا، شق ہو جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، جیسے سورہ انشقاق میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ لمبائی میں چیر دینا، شق ہو جانا، تو ایسے ہی برابر دو ٹکڑے ہو جانا چاند کے، وہ تو ہے منظر روز قیامت کا، اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک واقعہ پیش آیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ہم نے اس سے پہلے کئی بار یہ پڑھا ہے کہ کفار، مشرکین مکہ، منکرین آخرت، ان کا سب سے بڑا کیا مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کو رسول کیسے مانیں؟ کوئی معجزہ دکھائیں، کبھی خود ساختہ کسی معجزے کا، کبھی کہتے آپ کے ساتھ چلتی ہوئی ایک جنت ہونی چاہیے، کبھی کہتے کہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، کبھی کہتے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا ہوا قرآن دیکھیں تب ہم تصدیق کریں۔ اس طرح کی ان کی خواہشات تھیں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ معجزات کی کمی نہیں ہے۔ گزشتہ اقوام میں طرح طرح کے ان کے منہ مانگے معجزات ہوئے، مگر انہوں نے انکار کیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اب ایسے معجزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہ دیکھیں، ہمارے ہاں بھی واقعہ شق القمر کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو بالکل انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور کہتے ہیں کہ اگر ہوا تو پھر تاریخ میں محفوظ کیوں نہیں ہے؟ اسلامی تاریخ سے ہٹ کے ان کی اپنی تاریخ، لائک سائنٹسٹ اس کو نہیں مانتے، یا حالانکہ یہ چیز ان کی اپنی بھی سائنس سے پروو ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی گلیکسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی مطلب ایون یہ جو پلانٹ ہے ارتھ، اس سے آتش فشاں کوئی پھوٹ سکتا ہے، ایون کوئی تارا گر سکتا ہے۔ تو چاند کے بارے میں، اور ایون خود جب وہاں پر ان کی جو تحقیق ہے، چاند پر قدم رکھا تو وہاں یہ دیکھا، وہاں دراڑ دیکھی، وہاں یہ، اس طرح کی چیزیں اپنی ہوں تو مانی جاتی ہیں، اگر اسلام سے کوئی چیز پروو کی جائے تو پھر نہیں۔ تو وہ بالکل وہی ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اور اچھا، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ عام طور پر اگر واقع شق القمر کا ایک عام مسلمان سے پوچھے نا، وہ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے کہ اسے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گی کہ یہ بات کسی ایک روایت، حدیث تو دور، روایت میں بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی انگلی مبارک سے دو ٹکڑے ہوا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے خود ہی ساتھ جوڑ دی ہے یہ بات۔ تو واقعی شق القمر احادیث صحیحہ کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کیا؟ متواتر احادیث، ایون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا، خاص طور پر ان میں انس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ہجرت کے 5 سال پہلے، ابھی مکہ میں ہی تھے، ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مینا کی وادی میں، میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے بھی ان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ ہے، اگرچہ لات، منات، عزا وہ ساتھ جوڑ لیتے تھے نا، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے وہ منکر نہیں تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی، آپ کی ہستی کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے وہ گواہی دیتے تھے کہ آپ الصادق الامین ہیں۔ وہ کلی منکر نہیں تھے، مکمل انکار نہیں کرتے تھے، ایز اے لائک بشر، انسان، وہ آپ کے معترف تھے
آپ کے فین تھے، اپنے فیصلوں کا جھگڑا آپ سے کرواتے تھے. ہاں وہ کہتے تھے بالکل. یہ الگ بات ہے کہ رسالت کا دعویٰ وہ قبول نہیں کرتے تھے کہ رسول بنو ہاشم میں کیسے ہو سکتا ہے، ہم میں کیوں نہیں ہوا، اور وہ اسی پر پہلے ختم ہو گیا، اب رسالت کا سلسلہ ہے ہی نہیں. تو اس طرح کلی انکار وہ نہیں کرتے تھے. اور ایون وہ خود آپس میں بھی مختلف تھے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کچھ کہتا اس طرح. لیکن آخرت کے معاملے میں وہ تمام کے تمام متفق تھے کہ قیامت نہیں ہونی. وہ مطلب قرآن کریم کے 3 بڑے مضامین ہیں: توحید، رسالت، آخرت. اس صورت میں آخرت کا اثبات ہے. اور وہ جو دلائل مانگتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، یہ لفظ بڑا اہم ہے اور یہ الفاظ رد ہے ان غلط فہمیوں کا جو کہتے ہیں کہ انگلی مبارک کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوا. ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. تو ہمیں صرف وہی سننا اور سنانا چاہیے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ، جن میں قریش کے آخرت کا انکار کرنے والے لوگ بھی بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. حدیث میں ہے کہ ایک ابو قبیس پہاڑی کے اوپر چلا گیا ٹکڑا، اور دوسرا ابو قبیس پہاڑ کے نیچے، اور ایون غار ہیرا جو پہاڑ ہے ہیرا کا، وہ درمیان میں آ گیا. درمیان میں ہیرا پہاڑ، جبل ہیرا، اور ایک طرف ایک ٹکڑا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا. یہ منظر لوگوں نے دیکھا اور یہ بہت بڑی دلیل تھی. اس میں دیکھیں کہ یہاں بھی یہ واقعہ قیامت کے اس بات میں آئے گا، تو اسے اللہ کی طرف سے ایک نشانی، ایک معجزہ یوں ریلیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے معجزہ اور انگلی کا اشارہ، کہ اس کو یوں جوڑا جائے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، جبکہ یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مشاہدہ کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات میں بھی معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ انگلی کی بات اس میں نہیں آئے گی. اور اسی طرح قیامت کا بھی اس سے اس بات ہو رہا ہے. اور خاص طور پر وہ مومنٹ تھا کہ منکرین نے یہ معجزہ مانگا تھا. ہاں، اس حوالے سے بھی اختلاف ہے. جنرلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ فضا چل رہی تھی کہ وہ ہمیشہ مطالبہ کرتے رہتے تھے، لیکن خاص اس مومنٹ میں مطالبہ کرنا اور ان کے مطالبے پر یہ ہونا، اس حوالے سے کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا اور یوں اشارہ ہوا اور یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. البتہ ہر محفل میں یہ چیز عام تھی. عام طور پر دیکھیں نا، یہ ان کا مطالبات کرتے رہتے تھے بالکل. لیکن یہ چیز اس کا اس بات کہ انہوں نے اس وقت مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کر کے دکھایا اپنے انگلی کے اشارے سے، ایسا نہیں ہے. جبکہ یہ عام ہے، ان کے مطالبات عام ہوتے رہتے تھے. اور چونکہ دوسرے بعض انبیاء نے ایسے ان کے مطالبات پورے کیے ہیں نا، اس طرح سے یہ معجزہ اس طرح نہیں ہے. ہاں، اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کے پیچھے پھر کیا ہے ان کا قیامت کا بار بار انکار کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے. اسی لیے واقعہ شق القمر کے فوراً بعد ہے کہ تم روز قیامت اپنی قبروں سے ایسے اٹھائے جاؤ گے لشکر کی صورت میں، کیسے تیزی کے ساتھ. ہونے کا کیا مقصد یہی کہ اللہ قیامت قائم ہوگی. اور ایون دیکھیں یہاں پر جب ہم الفاظ پڑھتے ہیں نا، اقتربت الساعہ، کیا ہے؟ قیامت قریب آ گئی ہے. کیوں؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا، اور وہ ہوا. انہوں نے دیکھا. قیامت کی کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھیں کہ یہ نشانیاں ظہور ہوں گی، ایسے آخری نبی آئے گا، پھر قیامت کا. تو وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کی تھیں وہ ہوئیں. اور اسی طرح کچھ نشانیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں پوری ہوئیں. اور کچھ نشانیاں تھیں جو اب آپ کے بعد، اور پھر بالکل کچھ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نشانی تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا. یہ معجزہ، یہ آیت، اس آیت کہتے ہیں نشانی. یہ ایک اس یہاں پر بھی اسے آیت قرار دیا گیا ہے. یہ معجزہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا. یہ معجزہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہوا. بالکل، یہ واقعہ یہ ہوا جس پر یہ آیات اتری، جس تصدیق کر دی گئی. بالکل بعد میں یہ سورت تب اتری، یہ آیات تب اتری
جب ہجرت سے 5 سال پہلے مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے قریش کے لوگوں کے ساتھ. آپ کے چند اصحاب تھے, کچھ قیامت کا انکار کرنے والے تھے. ان کے لیے بہت ایک بڑا پیغام تھا, بڑی دلیل تھی, بہت بڑا معجزہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ہیرا پہاڑ درمیان میں ہے, ایک اس طرف چلا گیا ہے, ایک اس طرف, حتیٰ کہ ان میں سے کچھ نے, آگے ہم پڑھیں گے, انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے. اور جادو انہوں نے کیوں کہا؟ لائک کہ ہماری آنکھوں پر کچھ ہو گیا, ہمیں یہ منظر نظر آیا, حقیقت میں نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ مسافر کہیں سے آ رہے تھے, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا. پھر بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا ہے. اور ایون کسی تاریخ دان کا بھی بتایا جا رہا تھا کہ باقاعدہ انہوں نے یہ چیز ثابت کی, ایک مشہور, مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, کہ ہندوستان میں سے ایک شخص عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تحقیق کے لیے گیا عرب, اور وہاں جا کر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے کہ اس کی ایک وفد گیا تھا, اور لیکن اس پورا وفد واپس نہ پہنچ سکا سفر کے مصائب کی وجہ سے. اب یہ تاریخی بات ہے, کوئی اس میں وہ میں اس کو ادھر سے نہیں کروں گی, میں بس اس حوالے سے تحقیق کر رہی تھی تو جو چیز سامنے, انہوں نے کہا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ عرب میں ہوا, بلکہ مطلب یہ چیز سامنے ہوئی اور بھی لوگوں نے دیکھا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صرف وہاں, جیسے چاند ایک وقت میں پوری دنیا میں نظر نہیں آتا, تو اس وقت کے اس ٹائم کے حساب سے جن جن لوگوں کو اللہ نے دکھایا, آمنا باللہ, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا معجزہ ہے. قیامت ثابت ہوگی, قریب آ چکی ہے, معجزہ ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. بالکل. اچھا دیکھیں, یہ بہت اہم سوال ہے, جواب ہے, یہ جواب ہے اس سوال کا. آپ نے فرمایا آنا والساعہ کہاتین واشار بالسبابہ والوسطی, آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ یہ انگلی اور یہ انگلی اکٹھے ہیں, کیونکہ میرے بعد قیامت ہی ہے ایسے. اور ایون ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے, آپ کے ساتھ کچھ اصحاب تھے. آپ نے اس کی طرف غور کرتے ہوئے, اور دیکھیں اس میں بڑا لطیف پوائنٹ ہے کہ کس طرح قدرت کے مناظر پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے. اور ہم کن چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں؟ آپ غور و فکر کر رہے ہیں, سورج غروب ہو رہا ہے, اور صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو رات ہونے میں یا شام ہونے میں کتنا وقت ہوتا ہے, پورا دن گزر چکا ہوتا ہے, وہ بالکل اینڈ ٹائم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی تمہاری اس دنیا کا اتنا سا حصہ باقی رہ چکا ہے, باقی سارا وقت گزر چکا ہے. اور ابھی بھی جب یہ آیات اتری 1500 سال گزر چکے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کل ما ہوا آت فہو قریب, ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. اور ویسے بھی قیامت صرف وہی نہیں ہوتی جو مطلب روز قیامت ہوگا, بلکہ ہر وہ شخص جب وہ مرتا ہے, من ماتا فقد قامت قیامت, اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا. تو اس کا مطلب ہے قیامت ہم سب کے سروں پر ہے. جیسے سانس نکلی, اس کا دنیا سے جو تعلق ہے وہ ختم, انقطع عنہ عمل, انقطع منقطع ہو گیا, دنیا سے آؤٹ ہو گیا. اب وہ قیامت کے مراحل میں, موت قیامت کا ایک مرحلہ ہے, قبر قیامت کا مرحلہ ہے, پھر تو آگے مطلب کیا ہوگا جب ایک روز قیامت ہوگا, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر وہ سب اکٹھے اٹھائے جائیں گے. یہ ساری صورت میں بالکل یہی تفسیر ہے, یہی منظر ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تو اب ہم دیکھتے ہیں سورت کا لفظی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعہ, اقتربت یہ قرب سے ہے, قاف رابا, اردو میں بھی کہتے ہیں قریب ہونا. اقتربت قریب آ گئی. الساعہ, ساعہ کلاک کو بھی کہتے ہیں, گھڑی, لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی الساعہ آتا ہے اس سے مراد قیامت ہوتی ہے, عام وقت نہیں, عام گھڑی نہیں, بلکہ قیامت کی گھڑی. وانشق, اور پھٹ گیا, القمر, چاند, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, چاند پھٹ گیا. اس واقعے کو واقعہ شق القمر کہا جاتا ہے. وانشق اذا السماء انشقت, آپ نے پڑھا تھا, جب آسمان پھٹ جائے گا. وہ قیامت کا منظر, قیامت کی علامات میں سے, سائنز میں سے, نشانیوں میں سے ایک یہ تھا کہ اس سے پہلے چاند 2 ٹکڑے ہوگا.
اور وہ ونشق ہو گیا، یہ نشانی پوری ہو گئی. شک ہونے والی ہے، پہاڑ بھی پھٹے، ایگزیکٹلی ہر چیز پھٹے گی، ہر چیز، سورج بھی بالکل سورج چاند ہر چیز بے نور ہو جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت. سب ہر ایک چیز کا، ہر کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف رب ذو الجلال کی ذات ہوگی. تو یہ نشانیاں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہوئیں، کچھ آپ کے دور میں ہوئیں، کچھ آپ کے بعد ہوئیں، اور کچھ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ سے فرما دیا کہ دن کا اتنا سا حصہ باقی ہے، سارا دن گزر چکا، دنیا کا لمبا عرصہ گزر چکا، بس اتنا سا ہے. انہ لم یبق من الدنیا، آپ نے فرمایا دنیا میں سے کچھ نہیں بچا باقی وقت، بس اتنا سا وقت بقتا ہے جیسے یہ سورج غروب اور شام میں جتنا سا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. وہ اعراض کریں گے، وہ اعراض کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَيَقُولُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اچھا یہ اور جو ہے نا، اس میں بھی ایک بڑا لطیف پوائنٹ ہے، باریک. اعراض کرنا جسمانی بھی ہوتا ہے اور اسی طرح دلی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے. جیسے دل میں بھی اعراض کرنا، یعنی دل میں اس کو پسند نہ کرنا، دل میں کہنا، یہ بات ہی غلط ہے. کافی دیر یہ بن شکل کمر والا واقعہ نہیں تسلیم ہو رہا تھا دل ہی دل میں، بالکل. وہی بات ہے کہ ساجہ مطلب لائف ٹائم ہم نے یہی سنا کہ ان کے ہاتھ کی انگلی سے. اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے نا کہ آپ کہیں سے تو پروف لائے نا، کہیں تو اس انگلی مبارک کا ذکر تو ہونا، تو یہ ہے ہی نہیں. بالکل ہم نے جیسے سنا ہوا ہے، سنا بس کسی چیز کے کہتے ہیں کفا بالمرء کذبا، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کا حوالہ دے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ نے سنا سنی سنائی باتیں سچ تو نہیں ہوتی. اس کے لیے کوئی ہم الحمدللہ تحقیق کا میدان آپ کے سامنے کھلا ہے. خاموشی کی وجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہی سنا ہو. بالکل، ایٹ لیسٹ فرسٹ ٹائم سننے میں ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اب ہم تحقیق کریں گے. نہیں، بہت بہتر ہے کہ ہم تحقیق کریں نیکسٹ ٹائم کے لیے، اور ہم کانشیس ہو جائیں کہ ہر سنی سنائی بات کو ہم سچ نہ سمجھیں. اور ایون ہر ایسے اسپیکر کو جو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت سارے فضائل ایسے ہی قصے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ عوام کو کنوینس کر سکیں فضائل اعمال میں، تو جب تک اس میں کوئی ریفرنس نہ ہو تو پھر ایسے آئی تھنک اسپیکرس کو بھی نہیں سننا چاہیے، تاکہ انہیں بھی ویوز ملتے ہیں تو وہ اور زیادہ پھر جوش خطابت میں پھر بولتے ہی جاتے ہیں. تو بالکل ہمیں بھی اس معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ ریفرنس از امپورٹنٹ. تو وَإِن يَرَوْا، انہوں نے دیکھا، أَن يَعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھیں اتنی بھی بڑی نشانی تو وہ پھر بھی اعراض کریں گے. اعراض کرنا جسمانی بھی ہوتا تھا کہ ایسی محافل میں نہیں آتے تھے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا پڑھا کہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. جب وہ نوح علیہ السلام کو آتا دیکھتے تو پیچھے فوراً بھاگتے، اوپر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اوپر کپڑے ڈال لیتے کہ ہمیں ان کی بات سننی نہ پڑے. اعراض جسمانی بھی، اور اعراض کے دل میں بھی اس کو نہ سمجھنا کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، دل میں یہ ہو کہ نہیں یہ بس ایسے ہی ہے. وَيَقُولُ، جسمانی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ وہ اعراض کرتے تھے، اندر کی سٹوری بھی آ گئی. اور پھر وَيَقُولُ، ان کی زبان کی بھی کیفیت بتائی کہ وہ کہیں گے اس حد تک انکار کہ سحر، جادو ہے، مستمر، پکا. مستمر کے 3 معنی ہیں، اور کیونکہ مستمر کے روٹ ورڈز میں سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. مستمر ذو مرہ سے بھی ہے، جو آپ نے مرہ پڑھا ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، وہاں کیا پڑھا تھا؟ ذو مرہ کا مطلب شدید القوا، ذو مرۃ فاستویٰ، طاقت والا، قوت والا. تو سحر مستمر، کوئی بڑا مؤثر، مضبوط، پکا جادو ہے. ایک یہ مطلب ہو گیا اس کا. ایک ہے اس کا مرہ یا مرو ہوتا ہے گزرنا، چلنا. جیسے ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں کہ تیزی سے گزرنے والے، اس کے لیے آتا ہے. بالکل اس کے لیے روانگی، گزرنا، استمرار، جاری. تو وہ کہتے تھے سحر مستمر،
کہ یہ جو پہلے شروع سے جادوئی ہر چیز کے حوالے سے کرتا ہے نا، یہ وہی ہے. ایک استمرار کے معنی میں، ایک قوت کے معنی میں، اور ایک ہو گیا گزرنے کے معنی میں کہ یہ ہاں گزرنا یہ کا معنی یہ فار ایگزامپل کہ یہ تو ٹیمپریری تھا، ہم تو پرماننٹ چاہتے تھے کہ ایسا ہمیشہ رہے جب بھی ہم دیکھیں. یہ تو ٹیمپریری تھا، ہوا چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر مل گیا اور پھر بات ختم. یہ تو پھر کوئی جادو تھا. اب دیکھیں نا کہ نقص ہی نکال رہے، نہیں ماننا. ایک فیصلہ کر چکے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کی اس دلی کیفیت، ان کی بدنی کیفیت، ان کی جو وہ چرب زبانی تھی، انکار تھا، اس کا انکار کیا کہ سحر مستمر. یہ بہت جامع لفظ ہے مستمر، کہ تم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری تھا، یہ پرماننٹ کیوں نہیں تھا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لائک کوئی پکا جادو تھا اتنا کہ زمین آسمان تک بھی اس کا اثر گیا. اور یہ کہ جو شروع سے جادو ہوتا آ رہا ہے اس کا یہ ایک سلسلہ ہے جاری. تو 3 معنی ہو گئے مستمر کے. مستمر ذو مرہ پکا قوت والا، مستمر استمرار جاری جو شروع سے جادو ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ اسی کا ایک سلسلہ ہے. اور مرہ یا مرو گزرنا یعنی ٹیمپریری تھا، گزر گیا، ختم ہو گیا، اب کون سا کہاں ہے، تو اس کا مطلب ہے جادو. نعوذ باللہ من ذالک. وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی. اہوا یہ جمع ہے، اہوا کس کی؟ ہوا کی. ہوا خواہش کو کہتے ہیں نا. سورہ نجم میں ہم نے 2 ہوا پڑھے ہیں، ایک ہوا خواہش اور دوسرا گرنا. والنجم اذا ہوا، تو یہاں ہوا کون سا ہوگا؟ خواہش کا. جیسے سورہ نجم میں ہی پڑھا وما تہوى الانفس. تہول ہوا اچھا کیسے لکھا جائے گا؟ اہوا یہ تو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے جمع. ہوا کیسے لکھا جاتا ہے؟ ہاں واو چھوٹی یا کھڑی زبر والا، الف والا نہیں، ہوا بالکل وہ ہوا. اہواءہم ان کی خواہشات، یعنی یہ چوٹ بتائی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، یوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو انکار کرتے ہیں نا یہ سب ان کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ آخرت کی تیاری کرنا ہی نہیں چاہتے. کلا بل لا تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. آخرت کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا، کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں. اس لیے ہوا واحد، اہوا یہ جمع. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور پھر وہ کہتے تھے کہ اچھا پھر قیامت آنی ہے، یہ بھی معجزہ ہے تو پھر قیامت آتی کیوں نہیں؟ جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. سورہ اسراء میں پہلی آیت ہے انبیاء کی، اقترب للناس حسابهم. تو پھر کب ہوگا؟ جواب ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. ہر چیز کا اللہ کے ایک وقت مقرر ہے، ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ وہ اسی وقت آئے گی. اللہ ذو المعارج ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر وہ اپنا فیصلہ بدل کر جلدی نہیں کر سکتا، وہ اپنے وقت پر ہی کرے گا. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. شق قمر کا بھی ایک وقت تھا کہ وہ تمہارے دیکھنے کے لیے اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ اتنے عرصے کے لیے وہ ٹھہرا رہے، تمہیں یقین آ جائے پھر اس کو ملایا جائے، نہیں. ایسے ہی قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس کی علامات پوری ہوں گی، جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے. وانشق القمر ایک نشانی پوری ہو گئی، باقی بھی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. مستقر ٹھہرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اور میقات یعنی کسی چیز کا مقرر وقت اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس کے بھی 2 معنی ہو گئے مستقر. وَلَقَدْ اور تحقیق یقیناً جَاءَهُمْ آ چکی ہے ان کے پاس. کن کے پاس؟ کفار مکہ، قریش جو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، ان کے پاس آ چکی ہیں من الانباء. انباء یہ جمع ہے کس کی؟ نبا کی. گڈ ماشاءاللہ. ان کے پاس آ چکی ہیں خبریں، خبریں انباء. کیسی کون سی خبریں؟ قیامت کے حوالے سے دلائل، معجزات، آیات، اور جو خبر دی گئی کچھ ان میں سے پوری ہوئیں، کچھ کا ہونا باقی ہے. ایسی تمام خبریں ان کے پاس آ چکی ہیں. ما فیہ کہ جن میں وہ
ایسی خبروں میں ان کے لیے مزدجر تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے. مزدجر اردو میں بھی آتا ہے زجر و توبیخ، زجر ڈانٹنا، وارننگ. تو مزدجر ایسی ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ ان میں ان کے لیے جیسے وعید کہیں کہ نہیں مانو گے تو یہ ہوگا. اور ان میں سے ایک گزشتہ اقوام کی مثالیں ہیں کہ فلاں قوم نے نہیں مانا، قوم عاد، سمود، ہود، اسی طرح قوم لوط، قوم نوح، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس میں تمہارے لیے ایک میسیج ہے. تو جو نہیں مانے گا اس کے لیے اس میں مزدجر، تنبیہ ہے، وعید ہے، ڈانٹ ہے. حکمت بالغہ، پہنچنے والی، مکمل ہو چکی. بالغہ ہمارے ہاں اردو میں بلوغت کا لفظ بولا جاتا ہے. بلوغت کیوں اس کو مطلب ایک خاص ایج کو بلوغت کہا جاتا ہے، بالغ ہونا کہا جاتا ہے؟ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں، جوانی کو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بالغ ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے. تو حکمت بالغہ، حکمت سوچنے سمجھنے کی بات، حکمت بالغہ مکمل ہو چکی ہے. فما تغنی النذر، یعنی سمجھنا سمجھانا مکمل ہو چکا ہے. فما تغنی النذر، بس نہیں فائدہ دیتی تنبیہات. النذر اب اس صورت میں بار بار آئے گا، اسے اچھی طرح سمجھ لیں. النذر جیسے آگے آئے گا فکیف کان عذابی ونذر، ونذر، یہاں النذر بار بار آیا ہے. النذر کیا ہے؟ النذر کے دو معنی ہیں. نذیر سے ہے ایک، ٹھیک ہے، اگر نذیر سے ہو تو النذر اس کی جمع ہے. نذیر رسول، ڈرانے والا، ٹھیک ہے. اور النذر یعنی رسل، جمع. رسول اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رسل. نذیر، نذر جمع ہے نذیر کی، ایک معنی، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ مصدر ہے، یعنی یہ ڈرانے کا معنی ہے، اونلی ڈرانا، ڈرانے والا نہیں. تو ان کو ڈرانا پھر فائدہ نہیں دے گا، پھر کوئی ان کو پری وارننگ نہیں ملے گی کہ آنے سے پہلے آخر میں ان کو بتا دیا جائے کہ جی وقت قیامت کا آ چکا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے، جلدی جلدی توبہ کر لو. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ تمام کی تمام جو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، حکمت بالغہ، دنائی کی، سمجھنے کا وقت اوور ہو جائے گا. جب قیامت ہوگی تو سننا سمجھنے کا وقت نہیں ملے گا، ٹائم از اوور. فما تغنی النذر، پھر کوئی ڈرانے والے کی ڈرانا فائدہ نہیں دے گا. النذر نذیر سے یہ معنی، یا النذر کہ پھر کوئی ڈرانا کام نہیں آئے گا. تغنی کا لفظ بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، کام آنا، فائدہ دینا. سورہ لہب میں بھی ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور بھی متعدد اس کی مثالیں ہیں. بالکل. فم اغنا و اقنا، وہاں اغنا حمزہ کے ساتھ آیا، معنی بدل گیا، وہ غنی کے معنی میں ہے. دو معنی اس کے، تغنی، یغنی، یہ ہے فائدہ دینا، اس کے دو معنی ہو گئے. پھر آپ نے کہا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے نا اغنا و اقنا، وہاں ہے غنی ہونا، مالدار ہونا، ٹھیک ہے. یہ ہے تغنی، فائدہ دیتی، یعنی بے شک مال بھی ہو، مال کا فائدہ دینا. ما اغنا نفی ہو گئی کہ نہیں فائدہ دے گا ان کا مال، اور یہاں پر مال کے بجائے النذر ہے کہ ڈرانا کام نہیں آئے گا. کہیں تغنی کے ساتھ مال کا ذکر آتا ہے کہ مال کام نہیں آئے گا، اور یہاں النذر ہے کہ ڈرانا کام نہیں آئے گا. فتول عنہم، بس آپ منہ موڑیں ان سے. جیسے آیا کہ فاعرض عنہم، اے نبی ان سے اعراض کریں، ان کی باتوں کا. اب ایون کہیں آیا کہ فذرنی ومن یکذب، انہیں چھوڑ دیں اور انہیں مجھے چھوڑیں. فذرنی معاملہ میرے حوالے کریں، اور ہر وہ جو تکذیب کرتا ہے اس کو میں خود ان کو دیکھ لوں گا، ان کو پکڑ لوں گا. آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک نہ کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اپنا آرام تک قربان کر کے ان کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے نہیں ایمان لانا، ان کی موت کفر پر لکھی جا چکی ہے. تو فتول عنہم، آپ منہ موڑ لیں ان سے. یوم یدعو الداع، کس دن انہیں پتہ چلے گا، جس دن یدعو بلائے گا، الداع بلانے والا، اسرافیل جب سور پھونکے گا، گویا وہ سب کے لیے بلاوا ہوگا.
کس چیز کی طرف بلاوا ہوگا؟ الی شیء نکر. نکر دو معنی ہیں. ایک جیسے معرفہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں، اور اسی طرح نکر ناپسندیدگی سے، مکروہ سے، جیسے کہتے ہیں نا منکر، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. تو ایک ہے ناپسندیدہ اور ایک ہے نامعلوم، عام چیز، معلوم نہیں ہوتی کون کیا، معرفہ نہیں ہے. اس کا اپوزٹ نکور کا آتا ہے، اپوزٹ عرفان، پہچاننا، اور کسی کو نہ پہچاننا اس کے لیے آتا ہے نکر. الی شیء نکر کیا معنی ہوا؟ کہ انہیں بلایا جائے گا جس چیز کو وہ مانتے پہچانتے ہی نہیں تھے. قیامت ان کے لیے غیر پہچانی چیز ہوگی. عرفان کا اپوزٹ کیا یوز ہوا؟ عرفان کا اپوزٹ، معرفہ کا اپوزٹ نکر، نکرہ. نکرہ یعنی عام، نامعلوم. ان کے لیے قیامت ایک کوئی انہونی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہی نہیں تھا کہ وہ آئے گی. اور دوسرا یہ نکر ناپسندیدہ، کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ حساب کتاب ہو، مگر پھر بھی ان پر مسلط ہو جائے گا. آٹومیٹکلی وہ کھچے چلے آئیں گے، ایسے کہ خشعن جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، جیسے اتنا بڑا جرم ہو کہ آنکھ نہیں ملا سکتے، تو ذلت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. یخرجون من الاجداث. اچھا پیچھے ہم نے 29ویں پارے میں خشعن کے بجائے پڑھا تھا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، یہ بھی ساتھ تھا کہ ان کے ذلت ڈھانپی ہوئی ہوگی ان کو. تو یہاں صرف ہے خشعن ابصارہم. یخرجون من الاجداث. اجداث جدث کی جمع، قبر، قبروں، قبریں. یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے. کیسے نکلیں گے؟ اچھا پیچھے ہم نے پڑھا تھا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. انہیں ایسے لگے گا کہ ہم اپنے کسی مزار، کسی مندر، کسی بتوں کے پوائنٹ پر جا رہے ہیں. وہ ایسے تیزی سے، نہیں معلوم ہوگا کہ آگے ہمارے لیے حساب ہے. وہاں یوں منظر ہے، یہاں ہے کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی. منتشر یعنی اتنے، جیسے ایک اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے کسی چیز کا جھرمٹ نکل آئے. تو ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ایک بظاہر تو ایک جگہ پر ایک مردہ دفن کیا جاتا ہے نا، نہیں معلوم اس سے پہلے تاریخ میں کون کون وہاں دفن ہوتا رہا. تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے کہ قبر سے گروپس نکل رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈیاں ہوں بکھری ہوئیں. اس صورت میں قبروں سے نکل رہے ہوں گے لوگ. اور قبر صرف وہی نہیں ہوتی جو مٹی میں گڑھا دفن کیا جائے، ہر وہ شخص، کسی کا جنگل، کسی کا دریا، جو جہاں پر ہے اس کے لیے وہی قبر ہے. جیسے بہایا جاتا ہے، جس کا اڑایا جاتا ہے راکھ، جس کی جہاں بھی ذرات اس کے جہاں بھی ہیں اللہ جمع کر کے اس کو اسی پوائنٹ سے نکالے گا، تو وہ اس کے لیے قبر ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ قبر مٹی والی ہو، قبر کا لفظ بہت جامع ہوا. تو وہ یوں اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. مہطعین، اس کا آپ لکھ لیں مسرعین کے معنی میں. مسرعین کہتے ہیں جلدی، جیسے سراعن کا لفظ ہم نے پڑھا، سرعہ کہتے ہیں جلدی کو، سین را عین، سرعہ آگے تا ہے گول، سرعہ کہتے ہیں جلدی کو. مہطعین، مسرعین، یا بعض نے اس کا کیا ناظرین، کہ وہ تیزی سے آ رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے. الداع، بلانے والے کی طرف، وہ جو پکار آئے گی، بلاوا آئے گا. اور ایک اور مقام پر ہے الی ربہم، وہ اپنے رب کی طرف، کیونکہ حاضری تو رب کے سامنے ہونی ہے نا، تو وہ اپنے رب کی طرف دوڑتے جائیں گے. یقول الکافرون، کافر اس دن اعتراف کر رہے ہوں گے، وہ جب نکلتے ہی سختیاں قبروں سے. مہطعین، مسرعین، سرعہ سے، سرعہ کہتے ہیں جلدی کو، تیزی سے وہ آ رہے ہوں گے دوڑتے ہوئے. آئین، یقول الکافرون، تیزی تیزی آ رہے ہوں گے اور کافر کہیں گے کہ ھذا یوم عسر، یہ تو بہت ہی سخت دن ہے. عسر آپ نے پڑھا، ان مع العسر یسرا، عسر تنگی کو کہتے ہیں. تو بڑا سخت دن ہے. سخت کیسے ہوگا؟ گویا کیونکہ ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور 50,000 سال جس کے سختی میں آ جائیں تو اس کے لیے تو واقعی بہت سخت دن ہوا.
اور وہ تو محشر تک پہنچنا بھی اتنا احادیث میں منظر اس کا بتایا گیا کہ جیسے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو انتہائی ذلت کے ساتھ زمین سے رگڑ رگڑ کر اپنے محشر کے پوائنٹ تک پہنچیں گے، کچھ ہوں گے جو تھوڑا تیزی کے ساتھ، کچھ ہوں گے جو چلتے ہوئے، اور کچھ جن کے اعمال اور اچھے ہوں گے وہ بہت ہی ایسے جیسے سواری پر سوار پہنچ جاتے ہیں، اس حالت میں پہنچیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قیامت کا دن ہر شخص کے لیے 50,000 سال کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی آیات مختلف ہیں، کبھی 1,000 سال آیا، کبھی 50,000 سال آیا۔ اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے تو محشر کا دن صرف اتنا ہوگا جیسے کوئی فرض نماز پڑھتا ہے، یعنی اتنی جلدی حساب ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جس کا حساب جتنا لمبا پھر اس کی سزا۔ ھذا یوم عسر، تو یہ دن بہت ہی سخت ہے۔ کذبت قبلہم، اچھا ایک اس کے حوالے سے ایک اور آیت بھی ہے، علی الکافرین غیر یسیر، ہم نے پڑھا تھا سورہ مدثر میں، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ آسان نہیں ہوگا، یعنی سخت ہوگا۔ غیر یسیر آسان نہیں، اور اس کے لیے علی الکافرین غیر یسیر، اور یوم عسیر، عسر 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 سے سخت، یسیر یسر سے آسان، آسان نہیں ہوگا یعنی سخت ہوگا۔ یوم عسر معنی ایک ہی، الفاظ مختلف۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو جھٹلاتے ہو تو ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا۔ قوم نوح، قوم نوح نے کیسے جھٹلایا تھا؟ وہی ان کا انکار، کہ بات نہ سننا، اعراض کرنا، اور قیامت کو نہ سمجھنا کہ کبھی قائم ہوگی، مذاق اڑانا، مختلف القابات نوح علیہ السلام کو دینا۔ بالکل، فکذبوا، انہوں نے تکذیب کی، عبدنا، ہمارے بندے کی۔ بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، لیکن خاص طور پر جو اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، نوح علیہ السلام اور ایمان والے، کہ ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا۔ نبی کی طرف اشارہ ہے، نوح علیہ السلام کی طرف۔ وقالوا، اور انہوں نے کیا کہا؟ مجنون وازدجر، یہ دیوانہ ہے اور جھڑک دیا گیا، یعنی نعوذ باللہ اس کے ساتھ غلط بیہیو ہی کرنا ہے، ان کی بات کی پرواہ نہیں کرنی۔ فدعا، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، پکارا اپنے رب کو، اور ہم نے وہ سورۃ نوح میں ان کی پکار پڑھی ہے۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، جو چیز ان کے مال اور اولاد کو تباہ کرتی ہے دنیا، یہ اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الکافرین دجارا، اللہ کافروں کا ایک گھر باقی نہ رہے۔ انہوں نے میری، کیونکہ مما خطیئاتہم، ان کی غلطیاں اتنی زیادہ ہیں، انہوں نے اتنا دل دکھایا، اللہ اتنی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے دن رات انہیں پکارا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنا پکارا، جتنا بلایا، یہ اتنے دور بھاگے۔ تو فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، کہ اللہ میں ہار چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں۔ مغلوب ہونا کہ ایک مشن تھا، تو نے مجھے بھیجا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ مجھ پر غالب آ گئے، ان کی نافرمانیاں بڑھ چکی ہیں۔ فانتصر، تو مدد کر، ایمان والوں کو نجات دے، اور ان کی تکلیفوں سے جو ان کا القابات ہیں، مجنون وازدجر، اس سے بچا۔ تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ ففتحنا، ہم نے کھول دیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ابواب باب کی جمع، السماء آسمان کے، بماء پانی کے ساتھ، منہمر زوردار برسنے والا۔ سورہ ہود میں یہ الفاظ ہیں کہ کیسے زوردار برسنے والا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا ابل پڑو، آسمان کو حکم دیا برس پڑو۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء، ہر چیز ڈوب گئی۔ وقضی الامر، وہ تباہی کا اللہ کا فیصلہ امر ہو گیا۔ واستوت علی الجودج، وہ بیٹا پہاڑ جودی پر چڑھنے لگا۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہا گیا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہی ہے، کوئی نہیں بچ پائے گا۔
تو مختلف آیات مختلف تفاسیر کرتی ہیں. سورہ ہود یہاں کی بڑی تفسیر ہے. وفجرنا الارض، وہاں پر ہے یا ارض وقیل یا ارض ابلعی کہ ابل پڑو. یہاں ہے وفجرنا الارض، ہم نے جاری کر دیے، پھوٹ پڑے زمین سے، عیوناً چشمے، فالتقى الماء تو مل گیا پانی، یعنی پانی ہی پانی ہو گیا، ہر چیز کے اوپر پانی آ گیا. علی امر، ایک معاملے پر. معاملہ کیا تھا کہ ان کو تباہ کرنا ہے، باقی کوئی نہ بچے. قد قدر، تحقیق مقدر کر دیا گیا تھا تباہی ان کا. وحملناہ، اور ہم نے اس کو سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام کو. کس پر؟ علی ذات الواح، الواح لوح کی جمع، لوح تختے کو کہتے ہیں، تختی کو کہتے ہیں. الواح، اس سے سفینہ نوح کی طرف اشارہ ہے کہ تختی سے بنی ہوئی کشتی. اللہ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو. وہاں بھی سورہ ہود میں تفسیر ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ اے نوح علیہ السلام، آپ جیسے جیسے آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں، آپ تختی تیار کیجئے، کشتی تیار کیجئے تختوں سے. اور یہ پہلی کشتی ہے تاریخ کی، پہلی پروڈکٹ، پہلی پانی پر چلنے والی چیز. اور اس کا کریڈٹ بھی مسلمانوں کو، نبی نوح علیہ السلام کو جاتا ہے. بات کی جائے یورپ کی ترقی کی تو وہ ساری چرائی ہوئی ہے مسلمانوں سے. علم، تحقیقات، اصل میں یہ جمع پونجی ہے، یہ ریسرچز ہیں انبیاء کی، ان کے جو ورثاء ہیں علماء کی. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم نے علم کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے اور یورپ نے کھول لیے، تو آج پھر پاکستان کی پروڈکٹ یا کسی بھی مسلم کنٹری کی پروڈکٹ لوگوں کے لیے سیکنڈری ہوتی ہیں، جیسے کہ جاپان یا اس طرح کے دوسرے کہ امپورٹڈ چیز کی اپنی ویلیو ہے اور اپنے کی پھر کوئی قدر نہیں رہی. کیسے قدر ہے کہ پھر جب ہم نے ملاوٹ، اور حالانکہ ایجاد کس کی ہے؟ دو نمبری، بالکل. تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكِ یہاں پر ہے تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. سورہ ہود میں ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن فَوْقِهِ، وہاں بِأَعْيُنِنَا کا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہدایات کے مطابق کشتی تیار کرتے رہیں. نہ صرف تیار کی بلکہ ان کو امن کے پوائنٹ پر پہنچانے تک بھی وہ سب اللہ کی آنکھوں کے سامنے، جیسے اس کی حفاظت کہ با امان وہاں حفاظت کے ساتھ پہنچائی جائے. تجری، وہ چلتی تھی، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے. جزاءً، یہ بدلہ ہے کہ وہ سیف امن تک پہنچے. کس کا؟ لیمن کانا کفر، ہر اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا، جس کا مذاق اڑایا گیا تھا اسلام کے حوالے سے، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کے حوالے سے، اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے. تو اس کا یہ بدلہ کیا ملا اسے؟ اللہ نے اس کو غرق ہونے سے بچایا اور سیف بالکل باامن وہاں تک پہنچایا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا اس کو، آیتاً، ایک نشانی تھی بچ جانے والوں کے لیے بھی اور غرق ہونے والوں کے لیے بھی، کہ دونوں کے کون بچے. اب یہ لائک ایون کرونا ہے، کوئی وبا ہے، کوئی کسی کو اللہ بچاتا ہے، کسی کو اللہ ملاتا ہے، پہنچاتا ہے، تو یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے. کسی کو اللہ نے فتنوں سے بچا کر اپنے پاس بلانا ہے، یہ بھی نشانی ہے. اور کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانا ہے، اسے اپنے قریب لانا ہے. زندگی بھی دے کر بیماری آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل. تو یہ آزمائش ہے، ہر دونوں پوائنٹس میں آزمائش ہے، نصیحت ہے، آیت ہے، نشانی ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کیونکہ بعد میں بچ جانے والوں کے لیے ہم نے ایک اور مقام پر پڑھا تھا کہ تم تو وہ نیک ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، غرق ہونے سے بچا لیا. اسی سے پھر وہ بنی آدم کا سلسلہ پھیلا. پہلا سلسلہ پھیلا تھا آدم علیہ السلام سے، اور قوم میں توحید اور اطاعت آتی رہی جب تک، تو وہ سلسلہ چلتا رہا. نوح علیہ السلام کے دور میں جب نافرمانی، شرک بڑھ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا پر وہ ایک مکمل تمام جو بھی نافرمان تھے ان کا ایک بھی نہ بچایا، سب غرق کر دی. بچے صرف وہی
جو ایمان پر اطاعت پر تھے. تو گویا ہماری ابتدا تو اطاعت سے ہوئی ہے. ہم سب جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کی پر ایمان لانے والے جو بچ گئے تھے ان کے نسلوں سے ہیں. تو پھر ہمیں اپنی جو اقدار ہیں، اپنا کلچر ہے ایمان کا، اطاعت کا، اسے نہیں بھولنا چاہیے. یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہے ہماری ٹریڈیشنز. مگر ہم نے اتنی زیادہ اس میں مکس کر دیا ہے کہ وہ اصل کو بھول چکے ہیں. اور اب کہتے ہیں کہ کیا کریں، رسمیں ہیں خاندان کی، چھوڑی نہیں جا سکتی، توڑی نہیں جا سکتی، اگرچہ وہ رسمیں شریعت کے خلاف ہی جا رہی ہوں. تو یہ اس تمہاری جو ساتھ والی ہے ہسٹری، اس کو دیکھتے ہو، وہ جو تمہاری گولڈن میموریز ہیں ان کو بھول جاتے ہو. جو تمہاری اصل پہچان، اصل شناخت، اصل اقدار ہیں وہ بھی آباء و اجداد ہیں، اور اصل تو ان پر ناز ہونا چاہیے نا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا. اگر کریں مانا مصدر کا وَنُذُرْ، اور اگر کریں ڈرانے والا، یعنی جو بھی نبی آیا جس بھی قوم کے لیے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی، اور آگے سلسلہ شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کا. اس صورت کے تعارف میں یہ آیت جو ہم انشاءاللہ اپنے آگے کے سیشن میں پڑھیں گے یہ بہت اہم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے قیامت کا معجزہ شق قمر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق قمر دکھایا، آگے اس کے بعد گواہی دی کہ نصیحت پکڑنے کے لیے یہ قرآن آسان ہے، کافی ہے. اس کی گواہی ایک صورت میں رب تعالیٰ نے 5 بار دی. تو ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا لیا ہے. ہمارے لیے بایو، کیمسٹری، میتھس یہ رٹنا آسان ہے، رٹواتے ہیں بچوں کو، مگر قرآن پر کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ شاید بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا. اور کچھ لوگ تو اس لیے نہیں سمجھتے پڑھتے کہ پھر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ اللہ فرماتا ہے علم بھی آسان ہے، عمل بھی آسان ہے. سب سے بڑی بات تمہارا سکون اس میں ہے، نجات اس میں ہے. اس سے دور بھاگتے ہو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين، آخر دعوانا